آپ کی خدمت میں سورہ عبسہ کی آیات کا شان نزول پیش کرتے ہیں۔ تفسیر خازن، تفسیر مدارک اور تفسیر جلالین میں سورہ عبسہ کی آیت کا شان نزول یہ ہے: رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ قریش کے سرداروں عتبہ بن ربیعہ، ابو جہل بن ہشام، عباس بن عبد المطلب، ابی بن خلف اور امیہ بن خلف کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے۔ اسی دوران نابینا صحابی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بار بار ندا کر کے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو سکھایا ہے وہ مجھے بھی تعلیم فرمائیے۔ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ نابینا تھے، اس لیے انہوں نے یہ نہ سمجھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دوسروں سے گفتگو فرما رہے اور میرے ندا کرنے سے قطع کلامی ہوگی۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گراں گزری اور ناگواری کے آثار چہرہ اقدس پر نمایاں ہوئے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی قیام گاہ کی طرف واپس تشریف لے آئے۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئی: عبسہ و تولیٰ، تیوری چڑھائی اور منہ پھیرا، ان جاءہ الاعمیٰ، اس بات پر کہ ان کے پاس نابینا حاضر ہوا۔ عزیزان گرامی، یہاں یہ بات ذہن نشین رہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے دو طرح کے لوگ تھے۔ ایک مالدار کفار، جن کے اسلام لانے سے خود ان کفار کو اور اسلام و مسلمانوں کو فائدہ تھا، جبکہ دوسری طرف نابینا مسلمان صحابی تھے۔ دونوں کے اعتبار سے یہاں تین پہلو تھے۔ پہلا پہلو وہ یہ ہے کہ مالدار کفار خصوصاً سردار ہر وقت تبلیغ کے لیے میسر نہیں ہوتے تھے، اور اس خاص وقت کے علاوہ دوسرے وقت ان کا ایمان کی بات سننے کے لیے آنا یقینی نہیں تھا، جبکہ صحابی تو ہر وقت حاضر رہتے اور اس خاص وقت کے علاوہ دوسرے وقت میں آنا ان کا یقینی ہوتا۔ اب آئیے دوسرا پہلو، وہ یہ ہے کہ کفار سے بات ایمانیات کے متعلق ہو رہی تھی، جبکہ صحابی سے بات ایمان کی تکمیل یا عمل وغیرہ کے متعلق ہوتی تھی، اور ایمان کا معاملہ اس کی تکمیل اور اعمال سے زیادہ اہم ہے۔ تیسرا پہلو وہ یہ تھا کہ کفار کا ایمان لانا یقینی نہیں تھا، جبکہ صحابی کا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل نسبتاً یقینی تھا۔ ان تینوں باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اب آیت اور اس کے واقعے کا مفہوم سمجھیں کہ پہلے دو پہلوؤں کا تقاضا یہ تھا کہ کفار سے بات کو ترجیح دی جائے، جبکہ تیسرے پہلو کا تقاضا یہ تھا کہ صحابی سے بات کرنے کو ترجیح دی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلے دو پہلوؤں کو کثرت فوائد کے پیش نظر اپنے مبارک اجتہاد سے ترجیح دی، جبکہ حکم الہی میں بتایا گیا کہ تیسرا پہلو جو یقینی تھا اسے پہلے دو غیر پہلوؤں پر ترجیح دی جانے چاہیے تھی۔ چنانچہ اس حوالے سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تربیت فرما دی گئی، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آپ کی تمام جہانوں کے لیے رحمت ہونے والی شان کے مطابق انداز اپنانے کا بھی فرما دیا گیا کہ اس طرح کے معاملات میں چہرے پر تیوری نہ چڑھائی جائے۔ اب آئیے تفسیر کبیر میں امام رازی فرماتے ہیں، ان آیات کے نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت عزت فرماتے تھے اور خود ان سے ان کی حاجتیں دریافت فرماتے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غزوات کے دوران 2 مرتبہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کو مدینہ منورہ میں اپنا نائب بنایا
اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں اپنا نائب بنایا، اور جنگ قادسیہ میں حضرت عبداللہ بن مکتوم شہید ہوئے۔ جب حضور علیہ السلام نے اپنے اجتہاد سے ایک کام کو زیادہ اہم سمجھتے ہوئے اسے دوسرے کام پر فوقیت دی اور دوسرے کام کی طرف توجہ نہ فرمائی، تو اس پر رب تعالیٰ نے لطیف انداز میں اپنے حبیب کی تربیت فرمائی۔ اور تربیت کیسی فرمائی؟ کہ امام رازی تفسیر کبیر میں فرماتے کہ شاید یہ تربیت حضور علیہ السلام کے ظاہری فعل پر نہیں کی گئی، بلکہ وہ چیز جو آپ کے دل میں تھی، یعنی باطن کی، اللہ تعالیٰ نے تربیت کی۔ سرداران قریش کے مالدار، عزت والے ہونے کی وجہ سے حضور علیہ السلام کا ان کی طرف میلان تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مکتوم کے نابینا اور غریب ہونے کی وجہ سے میلان کم تھا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس تربیت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہلے سے بھی زیادہ غریبوں سے محبت فرمانے لگے۔ اب آئیے عزیزان گرامی، ان آیات پر تبصرہ کرتے ہوئے بعض نادان لوگ اور اپنے آپ کو مفسر اور اسلامی اسکالر کہنے والے یہ کہہ دیتے ہیں کہ معاذ اللہ، ان آیات میں رب تعالیٰ نے اپنے رسول کو ڈانٹا، اپنے رسول پر سختی کی، اپنے رسول کو جاڑا۔ اب آپ دیکھیے، ایسے الفاظ بولنے والے اپنی اوقات دیکھیں کہ وہ خالق اور محبوب کے درمیان کے معاملے میں بے ادبی کے کلمات بول رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام اللہ کے بندے بھی ہیں اور اس کے محبوب بھی ہیں، لہذا خالق نے اپنے خاص بندے اور محبوب کی طرف جب چاہے، جس طرح چاہے ان کی تربیت فرمائے، لیکن ہمیں کوئی اجازت نہیں کہ ہم اس پر تبصرے کرتے رہیں۔ ہم جو ہے حضور علیہ السلام کے مقام کو اپنے زوم فاسد میں معاذ اللہ نیچا کر کے دکھائیں۔ اور یاد رکھیے، ویسے بھی عقل کا بھی تقاضا کہ بڑوں کے معاملے میں چھوٹوں کو بولنے کی اجازت نہیں، تو پھر خالق اور محبوب کے درمیان کے معاملے میں کسی ناقص بندے کو بھی بولنے کی اجازت نہیں ہو سکتی۔ اب آئیے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، اور اس کو اپنے دور کے عظیم مفسر علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ نے تفسیر روح البیان سورہ عبسہ کی تفسیر میں نقل فرمایا کہ سیدنا فاروق اعظم کے دور میں ایک پیش امام بے ادبی کی نیت سے اس سورت کو روزانہ تلاوت کرتا۔ سیدنا فاروق اعظم کی خدمت میں مقتدیوں نے اس امام کی شکایت کی۔ آپ نے اسے طلب کیا اور پوچھا کہ بار بار یہ سورت کیوں تلاوت کرتے ہو؟ حالانکہ وہ قرآن پڑھ رہا تھا، اللہ کا کلام پڑھ رہا تھا، وہ امام تھا، لیکن فاروق اعظم نے پوچھا تم یہی سورت بار بار کیوں پڑھتے ہو؟ کہنے لگا مجھے خط آتا ہے، کیونکہ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے معاذ اللہ اپنے نبی کو جھڑکا۔ اس بے ادبی اور گستاخی پر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار سے اس امام کا سر جو ہے وہ قلم کر دیا۔ آپ بتائیے، آج اگر سیدنا فاروق اعظم جیسا کوئی شخص ہوتا، سورہ عبسہ کی آیات پر بے ادبی کرنے والوں کی وہ گردنیں اڑا دیتے۔ اللہ اکبر! نبی پاک علیہ السلام کا ادب ہم سب پر لازم ہے، حضور علیہ السلام کی تعظیم توقیر یہ ہمارا ایمان ہے، ہمارے ایمان میں داخل ہے اور یہ ایمان کی جان ہے۔ لہٰذا ایسی آیات وغیرہ جب بھی پڑھی جائیں یا تفسیر بیان کی جائے تو ادب رسول کا بہت خیال رکھا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو با ادب مسلمان بنائے، بے ادبوں کے شر سے رب کریم ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔